الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آپ دیکھ رہے ہیں آمد رسول سیریز۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سماعت کی۔ اس ویڈیو میں ہم رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بچپن سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ مکہ کے معزز لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ماں کی گود میں پلتا دیکھنے کے بجائے صحرا میں رہنے والے قبیلوں کے پاس بچپن گزارنے کے لیے بھیجتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کے خالص غذائیں کھا کر بچوں کے اعضاء اور جسم مضبوط ہو اور ان کی خالص عربی سیکھ کر وہ بھی اسی فصاحت و بلاغت سے کلام کرنے والے بن جائے۔ اسی وجہ سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ثبوت کر دیا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا جو بنی حوازن کی ایک شاخ تھا۔ یہ قبیلہ عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ حضرت حلیمہ اپنے قبیلے کی خواتین کے ساتھ مکہ میں بچے کو رضاعت پر لینے کے لیے آئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا کہ آپ کو 2 سال تک دودھ پلانے کی سعادت ان کے حصے میں آئی۔ بعض روایات کے مطابق بی بی حلیمہ کے علاوہ مزید 6 خوش قسمت خواتین نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ ان تمام عورتوں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، جبکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دودھ پلانے کی خدمت کا یہ انعام ملا کہ ان کا پورا گھر دولت ایمان سے مالا مال ہوا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ یہ صاحب ایمان اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و برکت سے فیض پاتے رہے اور آپ کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن حارث اور 2 صاحبزادیاں انیسہ بنت حارث اور جدامہ بنت حارث ہے۔ جدامہ بنت حارث ہی شیمہ کے نام سے مشہور ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی رضائی بہن تھی اور آپ کو گود میں کھلاتی اور لوریاں بھی سنایا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے آپ کے مکان عالی شان پر پہنچے تو فرماتی ہے، میں نے دیکھا کہ آپ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سے جو خوشبوئیں اٹھ رہی ہے، سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے، پیٹھ کے بل آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ مسکرانے لگے، اپنی سرمگی آنکھیں کھول دی اور مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں، آسمان کو چھو رہے ہیں۔ بے اختیار ہو کر میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ دودھ پلانے بیٹھی تو نبوت کی برکت ظاہر ہونے لگی۔ خدا کی شان کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قدر دودھ بڑھ گیا کہ آپ اور آپ کے رضائی بھائی حضرت عبداللہ بن حارث نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی والدہ کا صرف ایک طرف سے دودھ پیتے، دوسری طرف سے وہ پلانا بھی چاہے تب بھی نوش نہ فرماتے کہ وہ بھائی کا حصہ تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے۔ آپ کی برکت سے حضرت حلیمہ کے لاگر اونٹنی جو دودھ سے خالی تھی، اس میں بھی خوب دودھ آ گیا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ دھویا اور دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور وہ رات بڑی راحت و سکون کے ساتھ بسر کی اور رات بھر میٹھی نیند کے مزے لوٹتے رہے۔
جب بیدار ہوئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حارث بنت عبد العزہ کہنے لگے، حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ بچہ بڑا بابرکت ہے، خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے، ان قریب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر کے آثار جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا مبارک بچپن گزرا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ شریف سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر جو پہلے کمزوری کی وجہ سے قافلے والوں سے پیچھے رہ جاتا تھا اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کوئی دوسری سواری اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر میں حضرت حلیمہ کے پاس ایک خچر اور ایک اونٹنی تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے ان کے جانور بڑھنے لگے، ان کی عزت میں اضافہ ہوا اور خیر و برکت نصیب ہونے لگی۔ جب تک آپ وہاں رہے بیوی حلیمہ کا گھر خیر و برکت سے بھرا رہا، دن بدن ان انعامات و برکات میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، دودھ پینے کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام تھا، آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے نہ چلاتے اور نہ روتے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے، 3 ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے، 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے، 5 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے، 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی، 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دیے۔ آپ نے اپنی عمر کی ابتدائی حصے میں جو کلام فرمایا وہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر طرح کی حمد و تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جھولا جھولتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی برکتوں کو یوں بیان فرماتی ہے، میرا قبیلہ بنو سعد قحط میں مبتلا تھا، جب میں آپ کو لے کر اپنے قبیلے پہنچی تو قحط دور ہو گیا، سرزمین سبز و شاداب، درخت پھلدار اور جانور موٹے تازے ہو گئے۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت محمد کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پاس 7 بکریاں تھیں، میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگی کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئی۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے، ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے پیدا کیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال و مالدار ہو گئی۔ آپ کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، آپ میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چراتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، امی جان حضرت محمد بڑی شان والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا،
پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر یعنی گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا۔ جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے خاندان قدم قدم پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کو دیکھتا رہا، ان سے خوب فیض پاتا رہا اور اپنا مقدر سنوارتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال مکمل ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اور معاہدے کے مطابق آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے گئے۔ انہوں نے حسب توفیق حضرت حلیمہ کو انعام و اکرام سے نوازا۔ آپ کی برکتیں دیکھ کر حضرت حلیمہ کا دل مچلتا کہ آپ مزید ان کے پاس ان کے قبیلے میں رہے۔ عجب اتفاق کہ انہی ایام میں مکہ شریف میں ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے وبائی بیماری سے بچانے کے لیے حضرت آمنہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضور کو مزید کچھ مدت کے لیے ان کے قبیلے بھیج دے۔ یوں حضرت حلیمہ کی دلی مراد پوری ہوئی اور ایک بار پھر بی بی آمنہ کے چاند سے ان کا آنگن روشن ہو گیا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے برکت والے وجود کی بدولت ان کا مکان دوبارہ سے رحمت و برکتوں کی کان بن گیا۔ آپ تقریباً 4 سال تک قبیلہ بنو سعد میں برکتیں لٹاتے رہے۔ وہاں آپ نے اپنی رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائی۔ بکریاں چراہ گاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تقریباً تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ قبیلہ بنو سعد میں جب پہلا شق صدر ہوا، اس سے گھبرا کر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو بی بی آمنہ کے پاس لائے اور ان کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں پرورش پانے لگے۔ یاد رہے شق صدر کا مطلب ہے سینے کو چیرنا، سینے کو چاک کرنا۔ فرشتوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چیر کر دل نکال کر اسے دھویا۔ اس عمل کو شق صدر کہتے ہیں۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا۔ پہلی دفعہ 4 سال کی عمر میں، دوسری بار 10 برس کی عمر میں، تیسری دفعہ 40 سال کی عمر میں اور آخری بار معراج پر جانے سے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔